بھائی میں جامعہ رحمانیہ باب القرآن میں پڑھتا ہوں۔ بھائی آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بھائی میں ناظرہ پڑھتا ہوں۔ بھائی آپ کو یہاں پڑھتے پڑھتے کتنا وقت ہو گیا ہے؟ بھائی مجھے تقریباً یہاں پر 1 سال ہو گیا ہے۔ آپ نے 1 سال کے اندر کتنا پڑھ لیا ہے؟ بھائی میں نے اللہ کے فضل و کرم سے 1 سال کے اندر نورانی قاعدہ سے لے کر ناظرہ قرآن کریم مکمل کر لیا ہے۔ بھائی میں آپ سے چند سوالات کر سکتا ہوں نورانی قاعدہ سے؟ جی بھائی ضرور پوچھیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس نون پر جزم یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اور یہ کون سی تختی میں ہے؟ تختی نمبر 8 میں ہے۔ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا سنایا۔ کنتو ترابا، اس میں نون ساکن کا کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ اخفاء حقیقی ہوگا۔ کیوں؟ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفاء حقیقی ہوگا۔ وائے ساکنہ کسے کہتے ہیں؟ جزم والی او کو وائے ساکنہ کہتے ہیں۔ تختی نمبر 14 سے 3 نمبر سنائیں۔ وائے ساکنہ سے پہلے زبریہ پیش ہو تو وائے ساکنہ پر ہوگی، اور زیر ہو تو وائے ساکنہ باریک ہوگی۔ کیوں جی کی وہاں پر ہوگی یا باریک؟ مجری کی وہ پر ہوگی۔ یہاں پر وائے ساکنہ پر کیسے ہو رہی ہے؟ کیونکہ ابھی آپ نے تختی نمبر 14 میں سنایا تھا وائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو، وائے ساکنہ باریک ہوگی، اور یہاں پر وائے ساکنہ کو باریک بتا رہے ہو، حالانکہ یہاں پر وائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے۔ یہاں پر وائے ساکنہ سے پہلے جو زیر ہے وہ زیر عارضی ہے، اس لیے وائے ساکنہ پر ہوگی۔ عارضی زیر کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی حالت پر باقی نہ رہے۔ وصفاتی، اس میں کون سا مد ہوگا؟ مد لازم ہوگا۔ مد لازم کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ اور اس کی کتنی مقدار ہے؟ 3-5 الف ہیں۔ اِنَّ رَبَّهُم میم، اس میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفاء شفوی ہوگا۔ کیوں؟